میری طبیعت ہر وقت بہت ناساز رہنے لگی تھی اور ہر وقت جی متلاتا رہتا، جس کی وجہ سے نکاہت اتنی بڑھ گئی کہ میرا بستر سے اٹھنا بھی محال ہو گیا تھا۔ جب یہ بات میری ساس کو پتہ چلی تو وہ الٹے پاؤں دوڑتی ہوئی میرے کمرے میں چلی آئیں۔ ان کے چہرے پر بلا کی فکر مندی اور پریشانی تھی، جیسے ان کی اپنی جان پر بنائی ہو۔ وہ فوراً میرے سرہانے بیٹھی اور میرا ہاتھ تھام کر بڑے پیار سے کہنے لگے کہ مریم، میں نے کتنی بار کہا ہے اپنا خیال رکھا کرو، تم اس وقت اپنی نہیں بلکہ میرے جگر کے ٹکڑے کی امانت ہو۔ تم اور تمہارا بچہ دونوں ہی میرے مرحوم بیٹے کی آخری نشانیاں ہو، اور اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کے اس سمندر جیسے پیار اور تڑپ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی، کیونکہ میری ساس روایتی ساسوں کی طرح لڑائی جھگڑے کرنے والی یا طنز کے تیر چلانے والی عورت نہیں تھی، بلکہ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ اور میرے شوہر کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے ایک پل کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اس گھر میں اکیلی ہوں۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتے تھی، اور جب بھی میں اداس ہوتی تو وہ گھنٹوں میرے پاس بیٹھ کر مجھے دلاسا دیتی رہتی۔ اب جب میری طبیعت بگڑی تو انہوں نے فوراً اپنے چھوٹے بیٹے یعنی میرے دیور ارحم کو آواز دی، جو پہلے ہی دروازے پر کھڑا میری خیریت جاننے کے لیے بے چین نظر آ رہا تھا۔ ارحم نے بھی بڑے ادب اور ہمدردی سے کہا کہ بھابھی، آپ بالکل فکر نہ کریں، جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے گاڑی نکالی اور ڈاکٹر سے وقت بھی لے لیا۔ اب میں روز آپ کو چیک اپ کے لیے لے جایا کروں گا، اور آپ کی تمام ادویات اور دیگر اخراجات کی ذمہ داری میری ہے۔ آپ بس خود کو پرسکون رکھیں، کیونکہ آپ کی خوشی میں ہماری خوشی ہے۔ ساس امی نے ارحم کی بات سن کر اطمینان کا سانس لیا اور میری طرف دیکھ کر بولی، دیکھا مریم، ارحم کتنا خیال رکھتا ہے تمہارا۔ یہ دیور نہیں، تمہارا سگا بھائی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کا وارث بالکل تندرست پیدا ہو۔ اس لیے اب سے تم کوئی کام نہیں کرو گی، بس آرام کرو گے، اور ارحم روز تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا۔ ان دونوں کی یہ والہانہ محبت دیکھ کر میرا دل بھر آیا، اور مجھے لگا کہ شاید اللہ نے میرے شوہر کی کمی ان دونوں کے روپ میں پوری کر دی ہے۔ مجھے اس وقت ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ بے پناہ محبت اور ضرورت سے زیادہ ہمدردی دراصل کسی بہت بڑے طوفان سے پہلے کا سکون ہے۔ ارحم نے بڑے احترام سے میرا پرس پکڑا اور مجھے سہارا دے کر گاڑی تک لے گیا، جہاں میرے عجیب و غریب سفر کا آغاز ہونا تھا، جس نے میری زندگی کی حقیقت ہی بدل کر رکھ دینی تھی۔ ارحم مجھے ہاسپٹل لے کر پہنچا تو اس نے بڑے پیار اور احتیاط سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گاڑی سے اتارا اور سہارا دے کر ہاسپٹل کے اندر لے گیا۔ اس نے مجھے کوریڈور میں لگی کرسیوں پر بٹھایا، خود لائن میں لگ کر میرا پرچہ بنوایا اور ڈاکٹر کا نمبر لیا۔ میں اسے بار بار دیکھ رہی تھی کہ وہ کتنا بھاگ دوڑ کر رہا ہے، صرف میرے اور میرے ہونے والے بچے کے لیے۔ جب ڈاکٹر نے میرا ابتدائی معائنہ کیا اور الٹرا ساؤنڈ لکھ کر دیا تو ارحم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے الٹرا ساؤنڈ روم تک لے گیا۔ میں نے اسے کہا بھی کہ میں ٹھیک ہوں اور خود چل سکتی ہوں، لیکن اس نے ایک پل کے لیے بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑا اور بڑی اپنائیت سے بولا کہ بھابھی، احتیاط میں ہی بلائی ہے، خاموشی سے میرے ساتھ چلے۔ اس نے خود مجھے کمرے میں لے جا کر بیڈ پہ لٹایا اور پھر وہاں موجود ڈاکٹر سے کچھ دیر سرگوشیوں میں بات چیت کی، جس کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ سکی، اور پھر وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس ہسپتال میں پہلی دفعہ آئی تھی، اس لیے یہاں عملہ اور ڈاکٹر میرے لیے اجنبی تھے۔ اس سے پہلے میرا چیک اپ شہر کے دوسرے ہاسپٹل میں ہو رہا تھا، لیکن ارحم نے بازید ہو کر ہاسپٹل تبدیل کروا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہاسپٹل زیادہ بڑا اور جدید سہولیات سے آراستہ ہے، اور یہاں کے ڈاکٹرز بہت قابل ہیں۔ چونکہ وہ خود اتنا پرسکون اور مطمئن تھا، اس لیے میں بھی بالکل پرسکون ہو گئی۔ ڈاکٹر میرے پاس ہے، میری طبیعت کے بارے میں پوچھا، اور جب میں نے انہیں اپنی کمزوری اور سر چکرانے کے بارے میں بتایا تو اس نے ایک مخصوص ماسک اٹھایا اور کہنے لگا کہ شاید آپ کو آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے، یہ ماسک چند منٹ کے لیے لگا لیں، اس سے آپ کو الٹرا ساؤنڈ کے دوران گھبراہٹ نہیں ہوگی اور آپ کے بچے کو بھی سکون ملے گا۔ میں نے ڈاکٹر کی بات پر یقین کرتے ہوئے خاموشی سے وہ ماسک اپنے چہرے پر رکھ لیا، لیکن جیسے ہی میں نے 2-3 سانسیں لی، مجھے اپنے پورے وجود میں ایک عجیب سی سرسراہٹ محسوس ہوئی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا جسم منجمد ہو رہا ہے اور ہوش و حواس مجھ سے چھینے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی یا ماسک ہٹانے کی کوشش کرتی، میری گردن ایک طرف ڈلک گئی اور میں گہری نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ بے ہوشی کے سمندر میں اترتے ہوئے مجھے محسوس ہوا جیسے میرا جسم ہوا میں تیر رہا ہو اور ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی ہو، لیکن اس سناٹے میں بھی مجھے دور سے کہیں ایک جانی پہچانی آواز سنائی دے رہی تھی، جو میرے کانوں کے بہت قریب ہو کر کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ آواز میں دیور ارحم کی تھی، جو بڑی دھیمی اور پراسرار آواز میں ڈاکٹر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ میرے سرہانے کھڑا ہو کر میری حالت کا جائزہ لے رہا ہو اور ڈاکٹر کو کوئی ہدایت دے رہا ہو، لیکن میرا ذہن اتنا بوجھل تھا کہ میں ایک لفظ بھی سننے سے قاصر تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ آواز بھی مدھم ہو گئی
کچھ دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں وہ مخصوص بو اور مشینوں کی دھیمی سی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی تو میرا سر بری طرح چکرانے لگا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن ارحم کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہاں صرف وہ ڈاکٹر کھڑا تھا، کچھ کاغذات پر دستخط کر رہا تھا۔ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں ڈاکٹر سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا اور میں کیوں بے ہوش ہو گئی تھی، تو ڈاکٹر نے بڑے اطمینان سے میری طرف دیکھا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، کچھ نہیں مریم بی بی، بس شدید کمزوری کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر لو گیا تھا اور آپ کچھ دیر کے لیے غنودگی میں چلی گئی تھی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ حمل کے دوران اکثر خواتین کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ میں نے اپنے بھاری سر کو ہاتھوں میں تھاما اور بیڈ سے اتر کر آہستگی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی میں کوریڈور میں پہنچی تو ثانیم ارحم پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی سے میری طرف لپکا اور میرا ہاتھ تھام کر بڑے ہمدردانہ لہجے میں پوچھنے لگا کہ بھابھی اب آپ کیسی ہیں؟ آپ کو اچانک کیا ہوا تھا؟ میں تو باہر بیٹھا آپ کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ مجھے غنودگی کے عالم میں اس کی آواز اور اس کی موجودگی کا جو احساس ہوا تھا وہ بہت گہرا تھا۔ میں نے شک بھرے لہجے میں ارحم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا کہ ارحم کیا تم الٹرا ساؤنڈ روم کے اندر آئے تھے؟ کیونکہ مجھے تمہاری آواز سنائی دی تھی اور مجھے ایسے لگا جیسے تم میرے قریب ہی کھڑے ہو۔ میری آواز سن کر ارحم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے عجیب سی لہر دوڑی اور اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے بڑی صفائی سے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگا کہ بھابھی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرا وہاں اندر کیا کام تھا؟ وہاں تو لیڈی ڈاکٹر اور عملہ موجود تھا اور آپ کی حالت دیکھ کر شاید آپ کو کوئی وہم ہوا ہے۔ میں تو پورے وقت باہر بینچ پر بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتا رہا ہوں۔ ارحم کا لہجہ اتنا پر اعتماد تھا کہ میں خود اپنے احساس پر شرمندہ ہونے لگی اور مجھے لگا کہ شاید بے ہوشی یا کمزوری کی وجہ سے میرا دماغ مجھ سے کھیل کھیل رہا ہے، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں وہ آواز اب بھی ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی جس نے مجھے کنجانے خوف میں مبتلا کر دیا۔ میں گھر پہنچی تو میری ساس بے چینی کے عالم میں دروازے کے پاس سے ٹہل رہی تھی، جیسے وہ کب سے میری واپسی کی منتظر ہو۔ مجھے دیکھتی ہی انہوں نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑے پیار سے مجھے کمرے میں لے گئی۔ انہوں نے فوراً ملازمہ کو آواز دے کر میرے لیے تازہ جوس بنانے کو کہا اور خود میرے پلنگ کے پاس بیٹھ کر میرے پاؤں دبانے لگی۔ ان کی اس محبت و خدمت نے مجھے ایک دم ہی شرمندہ کر دیا اور میں نے تڑپ کر اپنے پاؤں پیچھے کھینچتے ہوئے کہا کہ اماں خدا کے لیے ایسا نہ کرے، آپ میرے پاؤں مت دبائیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، اب تو میری ماں کی جگہ۔ اماں میری بات سن کر مسکرائی اور کہنے لگی، مریم ایسی بات نہ کرو، تم میری سب سے بڑی ذمہ داری ہو، تم میرے مرحوم بیٹے کی بیوہ ہو اور اس وقت تمہارا اور تمہارے ہونے والے بچے کا خیال رکھنا میرا فرض بھی ہے اور میری خوشی بھی۔ بس تم خوش رہا کرو، یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ وہ بہت بے چین سی دکھائی دے رہی تھی اور پھر انہوں نے بڑی رازداری اور فکر مندی سے پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے؟ کیا سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر تسلی در کہا کہ اماں ڈاکٹر نے سب کچھ صحیح ہونے کی خبر دی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس انہوں نے میری حالیہ کمزوری کا ذکر کیا ہے، پر ساتھ ہی یہ ہدایت دی ہے کہ ہر تھوڑے دنوں بعد باقاعدگی سے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہوگا تاکہ کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہ ہو۔ میری بات سن کر ساس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان اور تسلی کا اظہار نمودار ہوا اور انہوں نے فوراً ارحم کی طرف دیکھا۔ ساس نے مجھے زبردستی ملک شیک پلایا اور اپنے ہاتھوں سے تکیہ ٹھیک کر کے مجھے لیٹا دیا۔ جب میں سکون سے لیٹی اور کمرے میں خاموشی چھا گئی تو میری آنکھوں کے سامنے میرے مرحوم شوہر کا چہرہ جلملانے لگا۔ ان کی یادوں نے مجھے گھیر لیا۔ آج سے 2 سال پہلے میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کی بہاریں اتنی جلدی خزاں میں بدل جائیں گی اور یہ خوشیوں بھرا گھر میرے لیے پراسرار قفس بن جائے گا۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب میں اس گھر میں پہلی بار قدم رکھا تھا۔ میں ایک متوسط گھرانے کی لڑکی تھی جو بڑے ارمانوں کے ساتھ دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ میرے شوہر ظاہر مجھ سے بےحد محبت کرتے تھے اور ان کی آنکھوں میں میرے لیے جو عزت اور چاہت تھی وہ مجھے دنیا کی خوش نصیب ترین عورت بنا دیتی تھی۔ زاہد کا گھر میں خاص مقام تھا۔ وہ اپنی ماں اور چھوٹے بھائی ارحم پر جان چھڑکتے تھے۔ ان کے لیے ان کی ماں کا حکم پتھر پر لکیر تھا اور وہ اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ مریم میری ماں نے بہت دکھ جھیل کر مجھے پالا ہے، اس لیے ان کی خدمت اور ان کا احترام ہم پر فرض ہے۔ زاہد اپنی ساری کمائی و کاروبار کا حساب کتاب اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھتے تھے اور ارحم کی ہر فرمائش پوری کرنا ان کا اولین مقصد ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب بھی ہم کہیں باہر جانے کا پروگرام بناتے تو ظاہر سب سے پہلے اپنی ماں سے اجازت دیتے اور اکثر وہ ارحم کو بھی ہمارے ساتھ لے جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی اکیلا گھر میں بور ہو جائے گا، اسے بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ زاہد کی اسی دریا دلی اور خاندان سے محبت نے میرا دل مو لیا۔ وہ راتوں کو دیر تک بیٹھ کر اپنے فیوچر کے منصوبے بناتے اور کہتے تھے کہ مریم یہ جو کچھ بھی میں کما رہا ہوں یہ سب تمہارے اور ہمارے ہونے والے بچوں کے لیے ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاؤں دباتے اور ان کی ہر بات پر سر تسلیم خم کر دیتے۔ ان کے نزدیک ان کا بھائی ارحم ان کا بازو تھا
اور وہ ہر وقت ارحم کے مستقبل کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ ساس امی بھی اس وقت مجھ پر بہت شفقت کرتی تھی۔ وہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر زاہد کے بچپن کے قصے سناتی تھی اور کہتی تھی کہ مریم، تم اس گھر کی برکت ہو۔ زاہد کے والد کے جانے کے بعد اس گھر کی رونقیں لوٹ آئی ہیں۔ ان 2 سالوں میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ اس محبت کے پیچھے کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ زاہد اپنی جائیداد اور بینک بیلنس کے تمام کاغذات الماری میں نہیں بلکہ اپنی ماں کی تحویل میں رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماں سے زیادہ قابل اعتبار ہستی اور کون ہو سکتی ہے۔ وہ دن رات محنت کرتے تھے تاکہ اپنی ماں کو ہر آسائش دے سکے اور ارحم کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میں بھی ان کی سوچ سے بہت متاثر تھی اور خوش تھی کہ مجھے اتنا پیار کرنے والا اور رشتوں کی قدر کرنے والا جیون ساتھی ملا۔ زاہد اکثر ہنستے ہوئے کہتے تھے، اگر مجھے کبھی کچھ ہو گیا تو تم پریشان نہ ہونا، میری ماں اور ارحم تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ وہ اپنے بھائی پر اس قدر اندھا اعتبار کرتے تھے کہ کاروبار کے کئی اہم کاغذات پر ارحم سے بھی دستخط کرواتے تھے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جن رشتوں پر زاہد کو اتنا فخر تھا وہی رشتے ان کے جانے کے بعد اپنی اصلیت دکھائیں گے۔ ان 2 سالوں میں ہم نے ساتھ میں بہت سے خواب دیکھے تھے۔ زاہد کو بچوں سے بے انتہا لگاؤ تھا اور جب انہیں میری امید سے ہونے کی خبر ملی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے تھے۔ انہوں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی اور ساتھ ساس کے پاؤں چھو کر دعائیں لی تھی۔ وہ وقت میری زندگی کا سنہرا ترین دور تھا جب اس گھر کی فضا میں صرف کہکے اور پیار کی خوشبو رچی بسی تھی۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اچانک زاہد کا ایک حادثے میں چلے جانا میری دنیا اندھیر کر گیا۔ جس وقت زاہد کی میت ایمبولینس سے اتار کر گھر کے صحن میں رکھی گئی تو جیسے پوری کائنات ہی ساکت ہو گئی۔ ایک پل میں وہ گھر جو خوشیوں کا گہوارہ تھا ماتم کدہ بن گیا۔ ہر طرف ایسا کہرام برپا ہوا کہ کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی زاہدہ جو بھی چند گھنٹوں پہلے مسکراتے ہوئے میرا ماتھا چوم کر گھر سے باہر نکلا تھا اور ہم آنے والے کل کے خواب بنا رہے تھے۔ میں دیوانہ وار ان کے ساکت وجود کی طرف لپکی، لیکن عورتوں کے ہجوم نے مجھے جکڑ لیا۔ کسی نے میری کلائیوں کو بے دردی سے مروڑ کر وہ رنگین چوڑیاں توڑ ڈالیں جن کی کھنک زاہد کو بہت پسند تھی۔ چوڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز میں دل کے ٹوٹنے جیسی تھی۔ پھر کسی نے میرے سر سے وہ رنگین دوپٹہ کھینچ لیا جو میری خوش بختی کی علامت تھا اور میرے کندھوں پر ایک سفید بے رنگ چادر ڈال دی۔ وہ لمحہ جیتے جی مر جانے جیسا تھا جب مجھ سے میرا سہاگ چھینا جا رہا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی کہ دیکھو زاہد ابھی جاگ جائے گا، ابھی وہ مجھے پکارے گا، لیکن ان کے بند ہوتے ہوئے لب اور وہ سفید کفن سچی گواہی دے رہے تھے کہ میری زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب چکا ہے۔ ساس امی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور ارحم نڈال ہو کر زاہد کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا۔ ہر کوئی مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی زندہ لاش ہوں۔ مجھے وہ منظر آج بھی یاد ہے جب غسل کے بعد ان کا چہرہ آخری بار دکھایا گیا تو مجھے لگا میری تمام رنگینیاں، میری ساری امیدیں اس تابوت کے ساتھ ہی دفن ہونے جا رہی ہیں۔ وہ شخص جو میرے ہر دکھ کی ڈال تھا آج خود مجھے عمر بھر کا دکھ دے کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس لمحے سے میری زندگی سے خوشبوئیں رخصت ہو گئی اور میں ایک ایسی ویران راہ پر نکل کھڑی ہوئی جہاں صرف اندھیرا اور تنہائی میرا مقدر تھی۔ زاہد کے جانے کے بعد میری دنیا اجڑ چکی تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے مائکے چلی جاؤں اور اپنے والدین کے سائے میں اس غم کو ہلکا کروں۔ میرے ماں باپ بھی بہت پریشان تھے اور وہ بھی مجھے لینے کے لیے آئے تھے۔ وہ بار بار میری ساس سے کہہ رہے تھے کہ اب جب زاہد نہیں رہا تو مریم کا یہاں اکیلے رہنا مشکل ہوگا، ہم اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ اپنے مائکے میں سکون سے رہ سکے۔ مگر میری ساس نے کمال کی اپنائی دکھائی اور صاف منع کر دیا۔ انہوں نے برائی آواز میں میرے والدین کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ انہوں نے بڑی محبت سے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مریم اب صرف میری بہو نہیں بلکہ میری بیٹی ہے اور اس کی گود میں میرے بیٹے کی آخری نشانی یعنی میری نسل کی امانت ہے۔ میں اپنی اس بیٹی کو اپنے سے دور کیسے کر دوں؟ اس نازک وقت میں جب اسے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو کیا میں اسے کسی اور کے حوالے کر دوں گی؟ نہیں، میں اس کا پورا خیال رکھوں گی، اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میرے والدین کو یہ یقین دلایا کہ جتنا پیار اسے یہاں ملے گا وہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ میری ساس نے اپنا کہا ہوا ہر لفظ سچ کر دکھایا اور واقعی مجھے سر آنکھوں پر بٹھا لیا۔ وہ دن بھر میرے گرد گھومتی رہتی، ہر وقت میرا حال پوچھتی۔ انہیں گھر کی ملازمہ کو سخت ہدایت دے رکھی تھی کہ مریم کو کوئی کام نہیں کرنے دینا اور اس کی ہر فرمائش پوری کرنی ہے۔ وہ خود کچن میں جا کر میرے لیے اپنی نگرانی میں طاقت بخش کھانے تیار کرواتی اور جب تک میں ایک ایک نوالا نہ کھا لیتی وہ میرے پاس سے نہیں اٹھتی تھی۔ مجھے اکثر لگتا تھا کہ شاید زاہد کی کمی پوری کرنے کے لیے اللہ نے ان کے دل میں میرے لیے بے انتہا ممتا بھر دی ہے۔ وہ رات کو سونے سے پہلے میرے کمرے میں آتی اور مجھے دودھ کا گلاس پلا کر خود کمبل اوڑھتی تھی۔ ارحم بھی اپنی ماں کے نقش و قدم پر چل رہا تھا اور ایک تابع دار بھائی کی طرح میری ہر ضرورت کا سامان بازار سے لا کر دیتا۔
ان کی اس بے لوث محبت نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے اور میں اپنے ساس کے پاس ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میری ساس نے واقعی دن رات ایک کر دیا تھا۔ ان کی ممتا کی چھاؤں تلے مجھے ایک پل کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں کسی دکھ کی گرفت میں ہوں۔ وہ سارا دن میرے کمرے کے چکر لگاتی، کبھی میرے بالوں میں تیل لگاتی تو کبھی اپنے ہاتھوں سے مجھے لقمے بنا کر کھلاتی۔ جب محلے کی عورتیں اور دور پار کے رشتہ دار خواتین تعزیت کے لیے آتی، میری ساس کی خدمت دیکھتی تو وہ رشک بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر کہتی کہ مریم بی بی، تم واقعی بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں آج کے دور میں ایسی فرشتہ صرف ساس ملی ہے، ورنہ آج کل کی تو مائیں اپنی سگی بیٹیوں کا بھی اتنا خیال نہیں رکھتی جتنا یہ تمہارا رکھ رہی ہیں۔ ان کی باتیں سن کر میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے اتنی بڑی نعمت عطا کی۔ ان عورتوں کے سامنے اکثر ساس امی رو پڑتی اور کہتی کہ یہ تو میری زندگی کا کل اثاثہ ہے، اب زاہد کے بعد یہی میری سب کچھ ہے۔ میں اپنی خوش نصیب بہو کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ارحم بھی کچھ کم نہیں تھا، وہ صبح سے شام تک میری ضرورتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا، بابی بابی کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ کبھی وہ بازار سے میری تازہ ترین پھل چن کر لاتا تو کبھی میری پسند کی کوئی مٹھائی یا چیز لے آتا۔ وہ میری ادویات کے نسخے سنبھال کے رکھتا اور گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ مجھے یاد دلاتا کہ بھابھی اب آپ کی فلاں گولی کا وقت ہو گیا۔ اس کی یہ فکر مندی دیکھ کر مجھے اکثر اپنا چھوٹا بھائی یاد آ جاتا۔ وہ کہتا تھا کہ بھابھی، زاہد بھائی تو چلے گئے لیکن میں ان کا سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی اس تابع داری اور ساس امی کی بے پناہ محبت نے میرے گرد ایک ایسا حصار باندھ دیا کہ مجھے باہر کی دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ وہ دونوں مل کر میرے ہر دکھ کا مداوع کر رہے تھے اور میں ان کے خلوص کے دریا میں بہتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید زاہد کی نیکیوں کا صلہ ہے جو ان دونوں کے روپ میں مجھے مل رہا ہے۔ گھر کی فضا اتنی پرسکون اور محبت سے بھرپور تھی کہ میں نے اپنی زندگی کے باقی دن انہی کے سہارے گزارنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ تمام پھل، یہ ادویات اور یہ میٹھی باتیں دراصل ایک بہت بڑے جال کے مہرے ہیں، اور جس محبت پر میں ناز کر رہی تھی وہی میرے ہوش و حواس چھیننے کی پہلی سیڑھی تھی۔ شور کی یادوں میں نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ جب اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو سورج کی شعائیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں نے بوجھل قدموں کے ساتھ بستر چھوڑا اور جب کمرے سے باہر نکلی تو پورے وجود پر ایک عجیب سی تھکن اور نقاہت طاری تھی، جیسے میں رات بھر سوئی نہیں بلکہ میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہوں۔ میرا سر کسی وزنی پتھر کی طرح بھاری ہو رہا تھا۔ اب میں اسی حال میں لڑکھڑاتی ہوئی لان میں آئی اور صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ ابھی میں اپنی پیشانی مسل ہی رہی تھی کہ ان کے گھر کی پرانی ملازمہ ماسی سکینہ دبے پاؤں میرے پاس چلی آئیں۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ اور رازداری تھی۔ میں نے اسے ساس کا پوچھا تو وہ کہنے لگی، بی بی جی، وہ تو ابھی تک اپنے کمرے میں سو رہی ہیں اور ارحم صاحب صبح سویرے ہی کاروبار سنبھالنے کے لیے دفتر جا چکے ہیں۔ وہ خود ہی میرے پاس نیم گرم دودھ کا گلاس لے کر آئی اور بڑے غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی دیواروں کے پیچھے سے ہمیں سن رہا ہے۔ اس نے گلاس میرے ہاتھ میں تھمایا اور پھر جھک کر بالکل میرے کان کے قریب انتہائی دھیمی اور ڈری ہوئی آواز میں کہنے لگی، بی بی جی اپنا بہت خیال رکھا کریں، جو نظر آتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ ماسی کی اس پر اسرار اور چونکا دینے والی بات پر میں بری طرح چونک اٹھی اور میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس گرتے گرتے بچا۔ وہ کافی پرانی ملازمہ تھی اور میرے مرحوم شوہر زاہد اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بھی اسی روایت کو برقرار رکھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے گھریلو حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، اس کے بچے بیمار رہتے ہیں اور شوہر بے روزگار ہے، اس لیے میں چھپ کر اس کی مالی مدد بھی کر دیا کرتی تھی، اس کی ہر ضرورت کا پورا دھیان رکھتی تھی، اس لیے وہ مجھ سے دلی لگاؤ رکھتی تھی۔ لیکن آج اس کے لہجے میں جو خوف اور وارننگ تھی اسے میں رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں نے حیرت اور پریشانی سے اس کا ہاتھ تھاما اور پوچھا کہ ماسی سکینہ، تم کیا کہہ رہی ہو؟ آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ کیا گھر میں سب ٹھیک نہیں ہے؟ مگر وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی، کیونکہ اسے دور سے کسی کے آنے کی چاپ سنائی دے گئی تھی۔ اس نے اپنی انگلی لبوں پر رکھی اور ایک نظر سیڑھیوں کی طرف ڈال کر تیزی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ میں وہیں صوفے پر ساکت بیٹھی رہ گئی اور میرے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کرنے لگے کہ ایک وفادار ملازمہ مجھے کس خطرے سے آگاہ کرنا چاہ رہی ہے، اور وہ کیا سچ ہے جو میری معصوم آنکھوں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب ساس امی اپنے کمرے سے نکل کر لان کی طرف آئیں تو ان کے قدموں کی چاپ اتنی بھاری تھی کہ سکینہ فوراً سہم کر کچن میں چھپ گئی اور مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ ان کی نظریں اتنی گہری اور تیز تھی جیسے وہ میرے وجود کی آر پار دیکھ کر میرے دل میں چھپے سوالات کو پڑھنا چاہ رہی ہو۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئیں اور ان کے لہجے میں ایک عجیب سی سختی اور کرختگی تھی۔ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مریم تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم آج اتنی جلدی بستر سے کیسے اٹھ گئی؟ اور یہ بتاؤ کہ ابھی تم اس ملازمہ سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ ان کے سوال کرنے کا انداز اتنا جارحانہ تھا کہ میں ایک پل کے لیے گھبرا گئی۔
مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے شاید دور سے ہمیں باتیں کرتے دیکھ لیا اور اب وہ حقیقت اگلوانا چاہتی ہیں۔ میں نے فوراً اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا اور مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر کہا کہ کچھ نہیں اماں، بس وہ مجھ سے دوپہر کے کھانے کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ کیا پکانا ہے۔ ساس امی میرے برابر صوفے پر آ کر بیٹھ گئی، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات ابھی بھی بدلے ہوئے تھے۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر کہنے لگی کہ مریم بیٹی، زاہد نے سکینہ کو بہت سر پر چڑھا تھا۔ سچ کہوں تو یہ عورت ہمیشہ ہمارے گھریلو معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتی ہے اور حد سے زیادہ زبان چلاتی ہے۔ زاہد کی وجہ سے میں نے ہمیشہ اسے برداشت کیا اور اب تمہاری خاطر چپ ہوں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ ملازمہ نکال دینی چاہیے۔ اس کی موجودگی مجھے کھٹکنے لگی ہے۔ ساس امی کا اچانک سکینہ کو نکالنے کی بات کرنا میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا، کیونکہ آج تک انہوں نے کبھی اس بارے میں کوئی شکایت نہیں کی۔ میں نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں اماں، سکینہ بہت پرانی اور وفادار ہے۔ وہ گھر کا سارا کام بہت سلیقے اور طریقے سے کرتی ہے۔ اگر ہم کسی نئے ملازمہ کو رکھیں گے تو اس پر بھروسہ کرنا مشکل ہوگا، اور آج کل کے دور میں ویسے بھی کسی اجنبی کو گھر میں جگہ دینا خطرے سے خالی نہیں۔ میری یہ بات سن کر ساس امی کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی اور پھر خاموشی سے اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی، مگر ان کی اس خاموشی میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ دوپہر کے وقت جب سکینہ صفائی کے بہانے میرے کمرے میں آئی تو میں دروازہ بند کر کے اسے پوچھا کہ سکینہ سچ سچ بتاؤ کہ تم صبح کیا کہنا چاہ رہی تھی، تمہارا اشارہ کس طرف تھا؟ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کی ایک عجیب سی جھلک تھی۔ پھر اس نے کانپتی آواز میں کہا کہ بی بی جی، میں نے ان گناہ گار کانوں سے اس گھر کی دیواروں کے پیچھے وہ کچھ سنا ہے جو شاید میں زبان پر لاؤں گی تو آپ کبھی مجھ پر بھروسہ نہیں کریں گی۔ آپ کو لگے گا کہ میں نمک حرامی کر رہی ہوں۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھائیں۔ مجھے تو یقین ہے کہ بڑی بیگم صاحبہ مجھے جلدی اس گھر سے نکال دیں گی، کیونکہ میں ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی ہوں۔ اب میں کل یہاں ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ اپنا اور اپنے بچے کا بہت خیال رکھے گا۔ یہ کہ اگر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور مجھے کیسی ذہنی کشمکش میں ڈال گئی جس کا کوئی سرا مجھے مل نہیں رہا تھا۔ سارا دن اسی سوچ بچار میں گزر گیا اور شام کے وقت ارحم دفتر سے واپس آیا اور ساتھ ہی مجھے معمول کی وہ دوا لا کر دی جو میں روزانہ کھاتی تھی۔ جیسی میں نے وہ دوا لی، اچانک میری طبیعت بری طرح بگڑنے لگی۔ میرا سر چکرانے لگا، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرا پورا جسم مفلوج ہو رہا ہے اور ہوش و حواس ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ میرے دیور ارحم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مجھے سہارا دیا، فوراً ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہسپتال پہنچتی معمول کی کارروائی کے بعد ڈاکٹر نے مجھے ایک بار پھر الٹرا ساؤنڈ روم میں بھیج دیا۔ میں اندر ہی اندر بہت حیران اور پریشان تھی کہ آخر روز الٹرا ساؤنڈ کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے بڑی بوڑھیوں سے سن رکھا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ کی شعائیں ننھے بچے کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں اور بار بار ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹر کی بات اور اپنی بگڑتی ہوئی طبیعت کی وجہ سے میں خاموش رہی۔ مجھے ویسے بھی بہت زیادہ غنودگی اور سر چکرانے کا احساس ہو رہا تھا۔ الٹرا ساؤنڈ روم میں قدم رکھتے ہی مجھے وہی مخصوص بو محسوس ہوئی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں گہری اور تاریک بے ہوشی کی دلدل میں اترتی چلی گئی، لیکن اس نیم بے ہوشی کے عالم میں مجھے اچانک اپنے دیور ارحم کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز اتنی صاف تھی جیسے وہ بالکل میرے سرہانے کھڑا ہو۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ میرے وجود کے بالکل پاس ہے اور مجھ پر حاوی ہو رہا ہے۔ یہ کہ انتہائی عجیب اور خوفناک احساس تھا جس نے میرے پورے بدن میں جھرجھری دوڑا دی۔ میں اس بے ہوشی کی قید سے نکلنا چاہتی تھی، اپنی آنکھیں کھول کر اسے پیچھے ہٹانا چاہتی تھی، لیکن میرا جسم جیسے پتھر کا ہو چکا تھا اور میں اپنے آپ میں کہیں نہیں تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا، جب مجھے ہوش آیا تو اس کمرے کی چھت ساکت تھی اور وہاں صرف میں اور الٹرا ساؤنڈ والی ڈاکٹر ہی موجود تھی۔ میرا دیور ارحم وہاں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر اپنی مشین بند کرتے ہوئے بڑے سپاٹ لہجے میں کہنے لگی کہ مریم بی بی، آپ کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے، بچہ بھی ٹھیک ہے، آپ بلا وجہ ٹینشن نہ لیا کریں، آرام کیا کریں اور زیادہ نہ سوچا کریں۔ اگر ممکن ہو تو دن میں تھوڑی دیر کے لیے نیند کا وقفہ بڑھا لیں۔ یہ کہہ کر اس نے رپورٹ میرے ہاتھ میں پکڑا دی اور میں بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی، جہاں ارحم بالکل ویسے ہی میرا انتظار کر رہا تھا جیسے وہ کمرے سے باہر ہی بیٹھا رہا ہو۔ اس کے چہرے پر وہی مصنوعی فکر مندی تھی۔ میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گھر واپس آ گئی۔ گھر پہنچتی میری ساس نے پھر سے ممتا کا لبادہ اوڑھ لیا اور میرا بہت خیال رکھنے لگی۔ ماسی سکینہ بھی خاموشی سے میری خدمت میں لگ گئی، لیکن اب میرے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ وہ بے ہوشی کے دوران ارحم کی موجودگی کا احساس، وہ آوازیں اور ماسی سکینہ کی کہی ہوئی باتیں میرے ذہن کو بری طرح پریشان کر رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر کی محبت بھری دیواروں کے پیچھے کوئی بہت ہی خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس کا نشانہ میں اور میرا ہونے والا بچہ ہے، اور اب مجھے خاموش بیٹھنے کی بجائے خود کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے اپنی ایک قریبی اور بھروسہ مند سہیلی سے بڑی رازداری سے بات کی اور اسے ایک چھوٹا سا خفیہ کیمرہ منگوایا۔
میں نے بڑی مہارت سے اس کیمرے کو اپنے ہینڈ بیگ کے کونے میں اس طرح نصب کیا کہ اس کا لینس بالکل سامنے کی طرف تھا، لیکن وائر سے اسے دیکھنا ناممکن تھا۔ میں نے بار بار اس کی ریکارڈنگ چیک کی تاکہ کوئی کمی باقی نہ رہے۔ اب میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے بس اس گھڑی کا انتظار تھا جب میرا دیور ارحم دوبارہ مجھے ہاسپٹل لے جانے کی بات کرے۔ وہ رات میرے لیے بہت بھاری تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی بہت بڑی حقیقت کے قریب پہنچنے والی ہوں۔ اگلی صبح جب میں لاؤنج میں آئی تو وہی ہوا جس کا مجھے انتظار تھا۔ ارحم نے بڑے پیار سے کہا، بھابی، ڈاکٹر نے آپ کو پھر بلایا ہے، آپ کا ایک خاص ٹیسٹ ہونا ہے، چلیں دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے اپنا وہ بیگ اٹھایا اور اس کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھی۔ راستے پر ارحم مجھ سے بہت ہمدردی بھری باتیں کرتا رہا، لیکن مجھے اس کے ہر لفظ میں ایک عجیب سا زہر محسوس ہو رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچ کر اس نے مجھے پھر اسی الٹرا ساؤنڈ روم کے باہر بٹھا دیا۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ جب نرس نے میرا نام پکارا، میں نے اپنا بیگ اس طرح اپنے سامنے والی سٹول پر رکھا کہ اس کا رخ بیڈ کی طرف ہو جہاں مجھے لیٹنا تھا۔ میں نے خاموشی سے ریکارڈنگ کا بٹن دبا دیا۔ جیسے میں بیڈ پر لیٹی، ڈاکٹر نے وہی مخصوص ماسک میرے چہرے پر رکھا۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے ہلکی سی مزاحمت کی کوشش کی، لیکن اس گیس کے اثر نے مجھے چند ہی لمحوں میں بے بس کر دیا اور میں ایک بار پھر اندھیروں میں ڈوب گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جب میں ہوش میں آؤں گی اور اس کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھوں گی تو سچ میرے ہوش اڑا دے گا۔ ہوش میں آنے کے بعد میرا سر حسب معمول بھاری تھا اور نظر دھندلا رہی تھی، لیکن میرا سارا دھیان اپنے بیگ پر تھا جو سامنے اسی طرح رکھا تھا۔ میں نے ہمت کی اور ڈاکٹر سے رپورٹ لے کر باہر آ گئی، جہاں ارحم ہمیشہ کی طرح ایک فکر مند دیور کا روپ دھارے میرا انتظار کر رہا تھا۔ گھر واپسی کا راستہ مجھے بہت طویل لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں فوراً ریکارڈنگ دیکھوں، لیکن میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ گھر پہنچتے ساس نے وہی محبت بھرا انداز اپنایا اور کہا، مریم بیٹی، تم بہت تھک گئی ہوگی، جاؤ جا کر آرام کرو، میں تمہارے لیے طاقت کا خاص جوس بناتی ہوں۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ جب میں نے بیگ سے کیمرہ نکالا اور ریکارڈنگ موبائل پر چلائی، شروع کے چند منٹ وہی تھے جو میں دیکھ چکی تھی۔ پھر جیسے میں بے ہوش ہوئی، کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ارحم اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہمدردی نہیں بلکہ خوفناک مسکراہٹ تھی۔ وہ ڈاکٹر سے کہنے لگا کہ کیا یہ دوا اسے سب کچھ بلانے کے لیے کافی ہے؟ میں چاہتا ہوں اسے کچھ یاد نہ رہے کہ اس کا شوہر کون تھا اور جائیداد کس کی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، فکر نہ کرو، یہ انجیکشن آہستہ آہستہ اس کی یادداشت ختم کر دے گا اور یہ زندہ لاش بن جائے گی۔ پھر ارحم نے کہا، وہ کام کرو جس کے لیے ہم نے یہ سب کیا ہے، یعنی اس کے بچے کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے تاکہ سب اسے کمزوری سمجھے۔ جیسے ہی بچہ ختم ہوگا، ساری جائیداد ہمارے قبضے میں آ جائے گی۔ اسی دوران اس کا فون آیا۔ اس نے اسپیکر آن کیا تو دوسری طرف میں ساس کی آواز تھی جو پوچھ رہی تھی، کیا کام ہو گیا؟ ارحم نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں اماں، سب ٹھیک ہے، یہ مریم کچھ نہیں سمجھے گی اور جلد ہی سب ہمارا ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں روح کام گئی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ مجھے کیوں ہاسپٹل لے جاتے تھے۔ میں نے اپنے بچے کے لیے لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن میں نے ساس سے کہا کہ میں مائکے جانا چاہتی ہوں۔ انہیں فوراً اجازت دے دی۔ میں گھر پہنچی اور اپنے والدین کو سب کچھ دکھایا۔ انہیں فوراً پولیس کو خبر دی۔ پولیس نے چھاپا مار کر ساس اور ارحم کو گرفتار کر لیا۔ تفتیش میں پتہ چلا کہ میرے شوہر زاہد کا حادثہ بھی ارحم نے ہی کروایا تھا۔ عدالت نے انہیں سزا دی۔ اس کے بعد میں اپنے بچے کے ساتھ اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ اب میں اپنی زندگی خود سنبھال رہی ہوں اور اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہوں۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز رشتے نہیں بلکہ خلوص ہے، جو آج کل بہت ہی نایاب ہو چکا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔